بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے قائل کرنے پر ممنوعہ جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم و حوا علیہ السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرتے ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الامان الامان کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا، یا اللہ العالمین میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم کس جگہ ہو؟ عرض کیا، الہی درخت اناب کے نیچے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں۔ درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے، تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا۔ فرمانے الہی ہوا، اے آدم تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 70 پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون و کھجور وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر اماں حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے حوا کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئے اور آدم کو بھی ورغلایا، اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی؟ حوا نے عرض کیا، یا رب العالمین یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی کھائے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عتاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو اللہ سے بخشش کی عاجزانہ دعائیں مانگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا۔ چنانچہ حکم ہوا، اے فرشتوں میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزیر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے دوبارہ بعثت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جہاں جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا عارضی یا مستقل؟ کہا یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان داہنہ کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہند میں، حضرت حوا کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے
تو آپ نے کثرت سے گریہ زاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کے گروہ جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ تمام جانور متنفر ہو کر واپس چل دیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور ان معافی کو قبول فرما لیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔